أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. قرآن مجید کے 9ویں پارے کی سورۃ الانفال کی 2 آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی اور شریعت کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت دراصل انسانیت کے لیے پیغام زندگی ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، استجیبوا للہ وللرسول. اللہ اور اس کے رسول کے بات کا جواب دو، ان کی بات کو مانو، استجیبوا ان کی دعوت کو قبول کرو. اذا دعاکم لما یحییکم اس وقت جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو حیات آفرین ہے، جو زندگی بخش ہے، جو تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور بلا شبہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. ساتھ ہی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اے لوگوں ڈرو اس فتنے سے جس کے اثرات صرف تم میں سے ظالموں تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ ہر ایک اس کی زد میں آئے گا. اگر اللہ کا عذاب ہے تو وہ سبھی پہ مشترکہ طور پہ آئے گا، اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی سبھی پہ مشترکہ طور پہ آئے گی. یہ آزمائش ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں
تو یہ آیات جو ہیں یہ ایک انسانی معاشرے کے استحکام اور بقا کے لیے ایک رول ماڈل اور ایک اصل جو پیغام ہے وہ ہمیں دیتی ہے، اور وہ پیغام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ دن کو آواز پڑے تو دن کو مانو، رات کو آواز پڑے تو رات کو مانو، صبح کو آواز پڑے تو صبح مانو، شام کو آواز پڑے تو شام کو مانو۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو چونکہ چنانچہ چین و چنا کی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ من وعن عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، اور اللہ کی وحی یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا حکم ہی دراصل انسانیت کی زندگی کی ضمانت ہے۔ ساری کائنات کے مدبر اور دانشور اور عقل مند اور ادیب اور خطیب اور مصنف مل کر بھی اسلام جیسا نظام حیات نہیں دے سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان ملکوں کا ایک نظام ہے اور ہر سال بعد اس کے آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ نے جو آسمان سے اتارا ہے آئین اور دستور اور قانون، وہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، وہ دستور بدستور موجود ہے اور پوری روئے زمین کے ہر خطے کے لوگوں کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی 14 صدیوں میں، اس میں کسی قسم کے قانون کو بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ اپنی زون میں اور اپنی تباہ میں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین جو ہیں یہ دائمی ابدی اور ازلی ہیں، اور ہمیشہ انسانیت کی فلاح اور بقا اور استحکام، انسانی معاشرے کی ترقی اور کامیابی اور مضبوطی انہی احکامات کی روشنی میں ہے، ان کے علاوہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ جو دنیا اپنے قوانین کو ہی کسی ایک جگہ پر استقرار نہیں دے سکتی، قائم نہیں رکھ سکتی، ہر 6 مہینے 12 مہینے کے بعد ان میں تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ انسانیت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم اسلام کے مقابلے کا ایک نظام لے آئے؟ آج دنیا میں بڑا شور ہے اس بات کا کہ سوسائٹی کو بچایا جائے، معاشرے کو بچایا جائے، معاشرتی استحکام کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، عمرانی اصول دیے جا رہے ہیں کہ یہ جناب یہ قانون بنا لو تو معاشرے میں استحکام آئے گا، یہ قانون بنا لو تو معاشرے میں استحکام آئے گا، یہ قانون بنا لو تو، لیکن یہ جتنے قانون دیتے ہیں نا یہ سارے کے سارے وقتی ضرورت کے تحت ہوتے ہیں۔ آج ضرورت پیش آئی ہے، اگلے دن اس کی اگلے مہینے بعد اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو وہ قانون ختم ہو جائے گا۔ بسا اوقات تو ایک قانون آرڈیننس کی صورت میں لایا جاتا ہے کہ یہ 3 مہینے تک کے لیے یہ موجود ہے، 3 مہینے کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو قوانین دیے ہیں وہ قوانین دائمی ہیں، ان کے اندر تبدیلی کی کبھی ضرورت پیش نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جو آج کے خطبے میں نے موضوع بنایا ہے اس کو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اس میں نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ کے اس فرمان میں 6 احکامات ہیں، مسلمانوں کے مسلمان کے بارے میں 6 ذمہ داریاں ہیں، اور ایک ایسا ابدی قانون اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے معاشرے کو استحکام دے سکتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد کی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ غور کیجئے، ایک ایک جملہ ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ آپ نے فرمایا الا وانی اوتیت بجوامع الکلم، لوگوں میری صفت یہ ہے کہ میں جامع کلمات دیا گیا ہوں، مختصر ترین لفظوں میں، بعض اوقات چند حرفوں میں آپ نے اتنا بڑا پیغام دیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی بقا کی ضمانت بن گیا ہے۔ آپ نے جو خط لکھے بیرون ممالک بادشاہوں کو، سلطنتوں کو، ان میں آپ نے جملہ لکھتے تھے اسلم تسلم۔ اب اس میں بہت خوبصورت پیغام ہے، 2 حرف ہے یہ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی پا جاؤ۔
اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں پیغام بھی ہے اور اس میں دعوت بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ سلامتی کی ضمانت صرف اسلام ہے، دھمکی یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری سلطنت باقی نہیں رہے گی، اور سبق اس میں یہ ہے کہ اگر اسلام قبول کر لو تو ہمیں تمہاری سلطنت سے کوئی غرض نہیں ہے، سنبھال کے رکھو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اب یہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نقل فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھڑے ہوئے وہ قیمتی موتی ہیں جو آج بھی معاشرہ اپنی بقا اور استحکام کے لیے جن کو سنبھالنا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لا تحاسدوا، فرمایا حسد نہیں کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ولا تناجشوا، نجش نہیں کرو، تناجش نہیں کرو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، ولا تباغضوا، باہمی بغض نہ رکھو دلوں میں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، ولا تدابروا، قطع تعلقی نہ کرو، مخالجہ اور بائیکاٹ نہ کرو آپس میں۔ چھٹی بات یہ بیان فرمائی، پانچویں بات یہ بیان فرمائی، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کے سودے پہ اپنا سودا نہ کرو۔ اور چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو۔ اب اگلے اس کے آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب اس جذبہ اخوت کی ذمہ داریاں آپ نے بیان فرمائی، فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ۔ یہ چار ذمہ داریاں آپ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، ولا یکذبہ، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، ولا یحقرہ، اس کی تحقیر نہیں کرتا، عزت کو رسوا نہیں کرتا اس کا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، یعنی دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کا مقام دل ہے، اعضاء و جوارح اس کی دلیل ہوتے ہیں انسان کے۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا، اس کے اعمال سے وہ تقوی نظر آتا ہے، اعمال سے تقوی نظر آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو کم تر سمجھے۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو دوسرا مسلمان حرام ہے، دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، طویل حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی رہنما، معاشرتی زندگی کا ایک رہنما اصول دے دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ قوانین اگر نافذ ہو جائے، اگر ہر فرد فردن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیے معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کس قدر پیارا یہ معاشرہ ہو جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے والی برائیاں ہیں۔ آپ کی یہ تعلیمات اس برائیوں کے خاتمے کے لیے، معاشرے کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایسا کیمیا نسخہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری پوٹنسی کی دوا ہے۔ اگر اس دوائی پر عمل نہیں کیا جائے گا تو معاشرے کا جسد جو ہے وہ سرطان کا شکار ہو جائے گا، کینسر کا شکار ہو جائے گا، اور پھر یہ معاشرہ بچنے والا نہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ برائیاں عام ہوئی ہیں وہ معاشرہ تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے، وہ گھر برباد ہوا ہے، ذاتی زندگی برباد ہوئی ہے، قومی زندگی برباد ہوئی ہے،
اجتماعی زندگی برباد ہوئی ہے جس معاشرے کے اندر یہ برائیاں پائی گئی ہیں، جس معاشرے کے جسم میں یہ برائیاں تشخیص ہو گئی۔ آپ نے آخری پوٹنسی کی دوائی دے دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوائی اب کارگر نہیں ہو سکتی، یہی دوائی ہے، یہ آخری دوائی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا پروفیسر ڈاکٹر ہوتا ہے شعبے کا، اس کے پاس وہ دوائیاں دینے کے بعد کہتا ہے جی پوری کائنات میں اب اس سے بہتر دوائی نہیں ہے اس مرض کی، آرام آنا ہوا تو اسی سے آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، موت کا انتظار کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بچاء کے لیے، معاشرے کی بقا کے لیے آخری پوٹنسی اور آخری حد کی دوائی آپ نے دے دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو آرام نہیں آتا تو اس کا مرض لا علاج ہوگا اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، پہلا آپ نے جو سبق دیا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، بدترین اور سب سے برا اخلاقی مرض ہے۔ اس کے دو بڑے نقصان ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اللہ کا مجرم بن جاتا ہے اور دوسرا بندہ بندے کا مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ کا مجرم حسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، حاسد اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ کو غلطی لگ گئی نہ ہو تو یہ جس بندے کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا، وہ دولت کی ہے، وہ اولاد کی ہے، وہ مال کی ہے، وہ حسب و نسب کی ہے، وہ خوبصورتی کی ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہے، اس کو یہ نعمت جو ملی ہے نا، یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ نے غلطی کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کا مجرم ہو گیا بندہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں میں اسے یقین نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اسے توکل نہیں رہا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا، اور جو اللہ کا نہیں بن سکا، ہمارا آخری سہارا تو اللہ کی ذات ہی ہے نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ مصلی بچھا کے اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دیتا ہے، کوئی ایسی اس کا معاملہ کر دیتا ہے کہ جو اس کی ضروریات کو پورے کرنے لگتا ہے، جو بالکل بے بس اور لاچار ہو کے اللہ کے دروازے پہ آ کے گر ہی جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ساری دنیا پھر آیا ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تیرے سوا، میں آ گیا ہوں تیرے پاس آ گیا ہوں، لا ملجا لا ملجا الا منک، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں، اللہ کے پاس آ جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا لیا نا عریش پہ، اور آپ گر کے وہاں پہ، یا اللہ میرا کوئی نہیں ہے، ان تہلک حاضر حسابا، یہ جو تھوڑے سے تھے نا میرے لا کے جہاں پہ میں نے ڈھیر کر دیے، کھڑے کر دیے، اگر یہ بھی مارے گئے تو آج کے بعد دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ٹھکانہ میں ہوں تو میں تمہارے کام آتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا 3000 فرشتوں کا اجلاس کر دیا، فرمایا جاؤ جا کے بدریوں کی مدد کرو۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، 2 صحابہ نے تلوار اٹھائی ہے کافر پہ، دونوں نے وار کیا، تلوار دونوں کی لگی ہے، بندہ مر گیا ہے، کسی تلوار کو بھی خون نہیں لگا، وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے مارا ہے؟ کہتے نہیں میری تو تلوار صاف ہے۔ تو نے مارا ہے؟ وہ کہتے نہیں میری بھی صاف ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس کی تلوار سے یہ کافر قتل ہوا۔ جب بندہ بے سہارا ہو کے اللہ کے دروازے پہ آ کے گر جائے تو اللہ کس طرح سہارا بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، حسن دیا ہے، اولاد دیا ہے، مکان دیا ہے، گاڑی دی ہے، اللہ اس کا سہارا بنا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ اللہ کے سہارے کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک جملے میں کہہ دیا لا تحسدوا، حسد نہیں کرو، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو۔ آج یہاں سب سے زیادہ بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائیوں کی اولاد اپنے تایاؤں اور چچاؤں کی اولاد سے حسد کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ تو شیطان کا کام تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہی کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے،
اس کو میں سجدہ کروں، میں علم میں، عمل میں، میں ہر شے میں زیادہ ہوں، میں ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں، جب میں نہیں تیرے حکم کو مانتا۔ حسد کی ہے نا آدم علیہ السلام سے۔ ابلیس راندہ درگاہ بن گیا، شیطان بن گیا، ذلیل ہوا ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی کام یہودیوں نے کیا، یہود و نصارہ نے بھی حسد ہی تو کیا۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگوں پر اس بات سے حسد کرتے ہو جو اللہ نے ان پر اپنا فضل کر دیا؟ یعنی اللہ کا فضل کسی پر ہو تو وہ حسد کے، یہودیوں نے حسد کیا، عیسائیوں نے حسد کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا بد کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، فرمایا اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ لوگوں کو یہ جو مسلمان ہو گیا نا ان سے اسلام چھین لیا جائے، ایمان چھین لیا جائے۔ اصل حسد کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حسد کی بہت مذمت بیان کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہیں سے حسد کرنے لگ جائے نا، اس کے علم سے حسد کرنے لگ جائے، اس کی شہرت سے حسد کرنے لگ جائے، اس کی مال و دولت سے حسد کرنے لگ جائے، اس کے گھر بار سے حسد کرنے لگ جائے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دی ہے، اب اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں جلا رہا ہے۔ پر مزے کی بات یہ ہے یہ دل میں، اپنے دل میں رکھتا ہے، اظہار بھی نہیں کر سکتا، کوئی کر بھی دیتا ہے، لیکن عموماً حسد جو ہے نا یہ دل کی بیماری ہے، دل میں رہتی ہے، دل ملاتا ہے، غصہ کرتا ہے، جھڑکتا ہے، چڑ جاتا ہے، تکلیف بڑی محسوس کرتا ہے، لیکن رکھتا دل میں اور کچیچیاں لیتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہو تو میں اس کو مار ڈالوں، میں اس کو یہ کر دوں، میں اس کو وہ کر دوں۔ یہ حسد ہے۔ اسی لیے فرمایا جو حسد کرتا ہے اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے اور ساتھ اپنی نیکیوں کو بھی جلانا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ حسد نہیں کرو، لا تحاسدوا، حسد نہیں کرو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہاں ایک رشک ہوتا ہے، اس کی اسلام نے تحسین بھی فرمائی اور یہ اچھا کام بھی ہے، رشک کرنا۔ حسد کے مقابلے میں ایک بھائی کو اللہ نے مال دیا تو دیکھ کے خوش ہوا اور دعا کی اللہ تجھے برکت دے، اور ساتھ اللہ سے کہا اللہ اگر مجھے بھی مل جائے تو تیرے خزانوں میں کیا کمی۔ یہ رشک ہے، بھائی کے مال پہ دکھ نہیں ہوا، خوشی ہوئی، اپنے لیے طلب کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ حسد بمانا رشک کے۔ اور یہ کون سے آدمی ہے؟ فرمایا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، دولت بھی ہے اور اس کے پاس جذبہ اور ہمت ہے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ فرمایا ایسے شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی طرف آنکھ اٹھائی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی، اس کے لیے بھی جائے۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، عمل دیا ہے، ایک حکمت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ اس کو فیصلہ کرنے کی بھی توفیق دی ہے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بھی توفیق دی ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی حسد رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی معاشرتی استحکام کا جو پہلا نسخہ آپ نے بتایا وہ ہے لا تحاسدوا، حسد نہیں کرو۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمیں غور کرنا چاہیے نا، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے اہل خانہ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد حسد میں مبتلا تو نہیں ہے، ہمارا کوئی بیٹا اپنے کسی بھائی سے حسد تو نہیں کر رہا، ہمارا کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی سے حسد تو نہیں کر رہا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد تو نہیں ہے، کہیں حسد تو نہیں، ہم خود ہی حسد کی آگ میں چل رہے ہیں۔ فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہیں کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے نا اس کا شاہکار ہے، خوبصورتی۔
دنیا آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثالیں دیتی ہے، نہ جانے کتنے خوبصورت ہوں گے، کس قدر اللہ نے ان کو ان کے نینو نفس کو پیارا بنایا ہوگا کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، ان جیسی مثال نہیں ملتی، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین تھے، لیکن بھائیوں کی حسد کا شکار ہو گئے، بھائیوں نے حسد کیا اور اپنی طرف سے انہوں نے مارنا چاہا، مار دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر ان بھائیوں کو پتا ہوتا نا یہ کنواں جو ہے یہ تخت مصر کا راستہ ہے تو سارے لڑ لڑ کے خود وہاں پہ گرتے، خود گرتے وہاں پہ کہ یہاں سے نکلنے والا سیدھا تخت مصر پہ جائے گا، لیکن گرا دیا، چلے گئے۔ اب حکمت اللہ تعالیٰ کی، حسد کرنے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے اکثر سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی بھائی حسد کرنے والے، بھائی کو مارنے والے، یہ اپنے بھائی کے پاس فقیر بن کے گئے، تصدق علینا، اے صاحب مصر ہم پر صدقہ کرو، ہم پر خیرات کرو، ہم غربت کے مارے ہوئے، قحط کے ستائے ہوئے، ہمارے بہت حالات خراب ہیں، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تصدق علینا، ہم پر کچھ صدقہ ہی کر دو، ہمیں کچھ عطا ہی کر دو۔ اب آگے وہ تھے تو جن کو اللہ نے نبی بنایا ہوا تھا، دل کے بڑے وسیع تھے، آنکھیں نم ہو گئی کہ میرے بھائیوں کی، میرے خاندان کی یہ حالت ہو گئی، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے حقیقی بھائی ہیں، آج فقیر بن کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سوچنا چاہیے جنہوں نے حسد کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے حسد نہیں کیا ان کا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام چاہتے تو انتقام لے لو، بھاگ جاؤ یہاں سے، نام نہ لو، لیکن باتوں ہی باتوں میں گھر والوں کا پتہ پوچھا، ماں باپ کا پتہ پوچھا، حتیٰ کہ بھائیوں کو کھڑک گئی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مصر میں ہے، ہم کنعان میں ہیں، اور یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ، یہ ہمارے سارے خاندان کو جانتا ہے، چکر کیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا نا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ ہم نے یوسف سے اچھا سلوک کیا یا برا، یہ پوچھا تھا کیا تم یوسف ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے میں آنا یوسف، ہاں میں یوسف، لیکن جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جو حسد نہیں کرتا اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے وہ جل جاتا ہے، اپنی آنکھ میں جل جاتا ہے، اور اللہ اس کو دکھاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم نے حسد کیا، آج دیکھو میں نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ حسد کرنے والا وہیں رہ جاتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہیں کرو، حسد نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورت فلق اور سورت ناس میں تعلیم ہی یہ دی ہے کہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ نظر لگ جاتی ہے نا، حسد کرنے والا بری نظر سے دیکھتا ہے، بد دعا دے دیتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو، یا اللہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کے حسد کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک اصول تھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا معاشرتی اصلاح کے لیے، بہت خوبصورت اصول ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کر لیں تو ہمارا معاشرے، آدھی برائیاں ہمارے معاشرے کی ختم ہو جائیں۔ یہ گھروں کی جو لڑائیاں ہیں نا، آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں ان لڑائیوں کی بنیاد، 90% ان لڑائیوں کی بنیاد حسد ہی ہوگا۔ ایک عورت کو دوسری سے حسد ہو گیا، ایک دیورانی کو جٹھانی سے حسد ہو گیا، جٹھانی کو دیورانی سے حسد ہو گیا، نند کو بھابھی سے حسد ہو گیا، بھابھی کو نند سے، کہیں نہ کہیں جا کے یہی کچھ نکلے گا۔ 90% گھروں کے معاملات حسد کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو زندگی دی ہے، جس کو جتنا دیا وہ اس پہ قناعت کرے۔ آپ اس پہ، آپ کو تو نہیں ملنے والا وہ، آپ اللہ سے مانگے، اللہ ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہتر دے دے، اللہ سے بہتر بھی دے، اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو پھر اللہ کی ذات پر
بے اعتمادی اور شکوہ کیوں ہے کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا؟ اللہ کر کے اللہ ان کو بھی کھول لے، اللہ چھین لے اس سے. بس یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے یہ دیکھو نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کیفیت ہے ہماری. اللہ اکبر. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَنَاجَشُوا. نجش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نجش سے منع کیا ہے. نہن نجش سے منع. نجش کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی لگانا. ایک بندہ چیز 50 کی بیچ رہا ہے نا، لوگ خریدنے والے آئے ہیں، تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میرے پاس میں یہی چیز آپ کو 30 روپے کی دیتا ہوں. یہ نجش ہے تاکہ اس کو نقصان ہو جائے. یا دوسری طرف یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہی چیز آپ کو اتنے پیسوں کی لیکن اس سے بہتر دے دیتا ہوں. یہ بھی نجش ہے. کتنی خوبصورت تعلیم ہے. جاؤ منڈیوں میں اس کو نافذ کر دو، تمہاری منڈیوں میں سکون ہو جائے گا. میرے پیغمبر فرمایا ولا تناجشوا. نجش تناجش نہ کرو، نجش نہیں کرو. قیمت بڑھانے کے لیے بولے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج ہے نا کہ ایک بندہ منڈی لگتی ہے نا جب نیلامی ہوتی ہے تو اپنے ہی کرندے کھڑے ہوتے ہیں قیمت بڑھانے کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں 200 روپے اس کا دیتا ہوں، تو اس کا اپنا کرندہ کھڑا ہو کہتا ہے جی میں 300 دیتا ہوں. دوسرا اسی کا کرندہ کہتا ہے جی میں 400 دیتا ہوں. مقابلہ ان دونوں میں ہونے لگ جاتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے عام خریدار ہے، لیکن اصل وہ سارتی اور بیپاری کے لوگ ہوتے ہیں. اسی کا نام تو تناجش ہے. کس قدر تباہی کا سبب ہے منڈی کا یہ چیز. ایک چیز کی قیمت ہی 100 روپے ہے، آپ اس کو 1000 روپے کا بیچیں گے. 1000 روپے کا خریدنے والا جب اپنی دکان پہ لے کے آئے گا 200-400 روپے اس کو وہاں پہ پڑ جائے گا. تو غریب آدمی جو خریدنے والا آخری پرچیزر ہے، استعمال کرنے والا، وہ تو پس جائے گا، وہ تو مر جائے گا. وہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے اسلام کا نظام معیشت بڑا خوبصورت ہے. اسلام نے منڈی کی قیمت پہ قدغن نہیں لگائی. آپ نے کسی بھی چیز کا منڈی کو اوپن چھوڑا ہے آپ نے کہ منڈی اوپن رہے گی. قیمتوں کا تعین اسلام کے اسلامی نظام معیشت میں قیمتوں کا تعین نہیں ہے سرکاری طور پہ. یہ جتنے کرتے ہیں نا یہ غلط کرتے ہیں. اب منڈی کا تعین نہیں ہے لیکن آپ نے قانون بنا دیا ولا تناجشوا. نجش نہیں کرو، بولی لگاؤ. قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ. اب اگر اس پر عمل کر لیا جائے، منڈی جتنی جی چاہتا ہے آزاد ہو جائے، کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کو. سارے اخلاقی طور پہ اپنے قانون کے پابند ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی خرید سکتا ہے، ہر آدمی نفع اٹھا سکتا ہے. لیکن ہم سمجھے تو صحیح، ہم اسلام کے نام، اسلام کے نظام میں ہم نے سمجھا اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، اسلام صرف سال بعد روزے رکھنے کا نام ہے، 4 پیسے آ جائے تو حج کرنے کا نام ہے، یا زکوٰۃ دینے کا نام ہے. ہم سمجھنا بس اسلام اتنا ہے. منڈی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مارکیٹ دکان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خرید و فروخت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اسلام مسجد کی حد تک ہے، اسلام ذات کی حد تک ہے. البتہ کفر بھی تو یہی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تمہارے ذاتی اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے. پڑھتے رہو نمازیں، وقت اپنا ضائع کرو گے، رکھتے رہو روزے، اپنی طبیعت کو خراب کرو گے نا، کمزور ہو جاؤ گے. ہمیں اس سے کیا کرتے جاؤ، ذاتی طور پہ جو جی چاہتا کرو، ان کو کوئی خدمت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لیکن اگر اسلام کو سوسائٹی میں نافذ کرو گے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے. یہ عالم کفر کہتا ہے. ان کو اسلام سوسائٹی میں نافذ ہونے والا اسلام قبول نہیں ہوں گے، اور اس کا خمیازہ پھر وہ ساری دنیا بھگت رہی ہے. آج ساری دنیا بھگت رہی ہے. تو حضرات محترم جو عرض کر رہا ہوں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی استحکام کے لیے دیے ہوئے قوانین ہیں. ان قوانین پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ نے دوسرا قانون یہ بیان کیا ولا تناجشوا. قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ. یہ جو بولی لگتی ہے نا بڑھ چڑھ کے یہ تناجش ہے، اور آپ نے اس سے منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے جو باہمی جذبہ ہمدردی اور اخوت دیا ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے. دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا یہ ہمدردی کے خلاف ہے، باہمی خیر خواہی کے خلاف ہے. اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام جذبے کا دین ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا دین ہے اسلام.
میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ ہم دیکھیں، ہم اپنی خیر خواہی نہیں کرنی ہے تو ہم نے کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی نہیں کرتے، ہر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ولا تناجشوا، تناجش نہیں کرو، نجش سے منع کیا، حسد سے منع کیا، نجش سے منع کیا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، دل میں بغض نہیں رکھو، حسد، کینہ، بغض، یہ تقریباً ہم مانے ہی الفاظ سارے نا۔ اب بغض نہیں رکھو ایک دوسرے سے، برداشت نہیں ہوتا، کسی کی نعمت برداشت نہیں ہوتی، کوشش ہوتی ہے اس سے چھن جائے، کوشش ہوتی ہے اس کا نقصان ہو جائے، کوشش ہوتی ہے کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے نا، پتہ میں مجھے ڈانے گا نا، میں جاننا ہوں، میں نے پتا، یہ بغض ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا بغض نہیں رکھو، دل صاف ہوں گے نا۔ وہ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ حدیث سنائی، آپ نے دیگر علماء سے بھی سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ مسجد کے باہر جا رہا تو فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، چلو اگلے دن پھر وہ گزرا تو فرمایا یہ بندہ جنتی ہے، تیسرے دن پھر گزرا تو فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ وہ صحابی کے کان کھڑے ہوئے، کہتے 3 دن ہو گئے اللہ کے رسول اس کو جنتی 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 کہہ رہے ہیں، پیارے پیغمبر کی زبان سے ایک بار ہی نکلا ہوا کافی ہے، اس کو 3 دن ہو گیا جنتی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح یہ ہے کیا، کرتا کیا ہے اللہ کا بندہ؟ اس کے گھر چلے گئے، جا کہتے ہیں چچا جان میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے نا، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کوئی رہ لو، رشتے تھے، تقدس تھا، احترام تھا، محبت تھی، ہمدردی تھی، خیر سگالی کے جذبے تھے، میں رہ لو۔ اب وہ 3 دن کے مہمان بن گئے وہاں پہ نا ان کے گھر۔ اب دیکھنے لگے، مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں یہ صاحب کرتے کیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے جنتی کہا ہے، وہ کیوں جنتی کہا؟ ایک دن دیکھا رات وہی تہجد ہے، وہی نمازیں، کوئی زیادہ ایسا عمل نہیں ہے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی نہ کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا۔ تیسرے دن کہتے ہیں چچا جان میں جا رہا ہوں لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے 3 بار پیارے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اور 3 دن آپ نے ارشاد فرمایا میں تو آیا تھا آپ کے گھر رہنے کے لیے، آپ کا عمل دیکھوں آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو مجھے تو کوئی عمل نہ دے، جتنی نماز میں پڑھتا ہوں اتنی آپ پڑھتے ہیں، جتنی تہجد میں نے پڑھی ہے اتنی آپ نے پڑھی ہے، فرق تو کوئی نہیں نظر آیا مجھ میں اور آپ میں۔ کرتے کیا ہے آپ جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا؟ چھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسکرائے، کہتے ہیں بھتیجے بات واقعی تمہاری ٹھیک ہے، میں وہ اتنا لمبے چوڑے عمل نہیں کرتا، میں وہ ایسا کام نہیں کرتا، بس ایک عمل میں کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو اپنے دل کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کر لیتا ہوں۔ میں بستر پہ جاتا ہوں تو اعلان کر دیتا ہوں، اپنے اللہ سے یہ بات کہہ دیتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی دکھ نہیں ہے، میں نے اگر کسی نے مجھے دکھ دیا بھی تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وجہ تھی ان کے پیارے پیغمبر کے جنتی قرار دینے کی۔ اس کو بغض سے پاک سینہ ہو تو بندہ جنت کا راہی بن جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، بغض نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ولا تدابروا، قطع تعلقی نہ کرو، بائیکاٹ نہ کرو۔ یہاں بھائی بھائی سے لڑ پڑے نا، بھائی بھائی سے کہتا ہے یہ انگلی کٹ گئی اب یہ جوڑ نہیں سکتے، معاملہ صاف۔ میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میری میاں میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا، مجھے فلاں کا میرا بیمار ہو گیا میں پتہ کو لینے آیا تو میرے بھائی کو دیکھو میں نے نہیں ملنا اس کو۔ اتنی نفرت پھیل گئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، آئے اللہ کیسی کیسی باتیں جو ہم نے نظر انداز کی ہوئی۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی بھائی سے ناراض نہیں ہو جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو ناراضگی اختیار کی، چھوڑے رکھا، فماتا، اور تیسرے دن کے بعد وہ مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر کا فرمان۔ جس نے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھی اور وہ ناراض ہی رہا، چوتھا دن آ گیا صلح نہیں کی فرمایا اور مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرتی رویے کیا ہے؟
کتنے رشتے دار ہیں ہمارے جو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، ہم نے ناراض کیا یا انہوں نے ہمیں ناراض کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے کہ وہ ادھر آئے تو ادھر کو منہ پھیر لیں، دوسرا ادھر کو آئے ادھر کو منہ پھیر لیں۔ فرمایا ان دونوں میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھ کے سلام دے دیتا ہے، کہتا ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا، دفعہ کرو، آؤ میں تم سے ملتا ہوں، میں چل کے آتا ہوں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ لا تدابروا، قطع تعلقی نہ کرو۔ اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی لا یبیع الرجل ولا بیع اخیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک بھائی نے سودا کیا وہ سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ دکاندار سے جا کو 500 کو لیا، میں 550 دینا، اور دکاندار کہتا بھائی تیری چھٹی ہے، مجھے وہاں سے زیادہ پیسے مل گئے۔ دونوں ہی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، دونوں نے پیارے پیغمبر کی نافرمانی۔ سودا ہو گیا تو بات ختم، مجلس برخاست ہو گئی تو سودا پکا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک جگہ میں پڑھا، کیسے یار وہ ایمان والے افراد تھے اور کس قدر عظمت عظیم لوگ تھے وہ۔ ایک بندے نے سودا کیا رات کے وقت، نا شام کے وقت دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے امام صاحب رحمہ اللہ۔ تو اب یہ سودا ہوا تو امام صاحب نے کہا نہیں یار میرا نا دل نہیں مطمئن ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتا، تو چلے گئے مجلس برخاست، سودا ہوا ہی نہیں، مجلس برخاست ہو گئی۔ امام صاحب نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ یار چلو ٹھیک ہے، بندہ تو چلا گیا لیکن میں اس کو دے دوں گا، یہ دل میں ارادہ کیا ہے، صرف سودا نہیں ہوا باقاعدہ، اس کے ساتھ دل میں ارادہ دے دوں گا۔ اگلے دن دکان پہ آئے تو ایک اور آدمی آیا، اس نے اسے کئی گنا زیادہ پیسے دیے کہ امام صاحب یہ سودا مجھے دے دو، اتنے پیسے لے لیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں بھائی میں اس سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا جی رات تو سودا نہیں ہوا تھا؟ فرمایا رات میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں نے دے دیا اس کو، ختم ہو گئی یہ بات، اسی کو دوں گا، اور نقصان میں اس کی نسبت نقصان میں دے دیا، لیکن دل میں ارادہ کر لیا۔ اور آج ہمارے یہاں پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی نا، آپ نے ارشاد فرمایا تناجشوا، قیمت بڑھانے کے لیے گولی نہ لگاؤ، اور یہاں پہ فرمایا سودے پر سودا نہ کرو کہ تم دیکھتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو۔ یہ معاشرتی اصول ہے، یہ منڈی کا نظام معیشت ہے یہ اسلام کا۔ کبھی سمجھا تو صحیح اس کو، کبھی اس پر عمل تو کر کے دیکھیں ہم، کبھی غور تو کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، ہمیں کیا سبق دیا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک تو بھائی کے سودے پر اپنا بھائی نہ کرو، اپنا سودا نہ کرو، ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور منگنی پر منگنی کا پیغام نہ دو۔ ایک جگہ پہ رشتہ ہو گیا نا، کسی کا بیٹی کا رشتہ کسی نے مانگا تو بعد میں کسی اور کو خیال آ گیا، اب اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی منگنی کا پیغام آیا ہوا ہے، اگر سے بچی کے والدین نے اقرار بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا، لیکن پیغام موجود ہے، اس پیغام پر پیغام دینا بھی منع کر دیا ہے۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے خدا کی قسم اسلام کی۔ دل میں یہ نہ خیال آ جائے، اب ماں باپ جو ہے نا وہ دونوں کا موازنہ، بچی کے ماں باپ دونوں کا موازنہ کرنے لگ جائیں گے، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں کس کے پاس یہ ہے۔ اگر نیت تمہاری ہے لیکن تمہیں پتہ چل گیا ہے تو زبان کی خاموشی اختیار کرو۔ الا ان یاذن لکم، الا ان یاذن لہ، ہاں یہ ہے اگر ماں باپ پہلے رشتے والے کو جواب دے دے، سودا کرنے والا پہلے سودے والے کو جواب دے دے اور وہ آپ کو اجازت دے جناب وہ فارغ ہے، میں نے اس کو جواب دے دیا ہے، اب آپ بات کریں، تو اس صورت میں آپ اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، ورنہ رشتے پر رشتہ نہیں کر سکتے، مانگ سکتے، اور منڈی میں سودے پر سودا نہیں کر سکتے۔ یہ پیارے پیغمبر نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹی بات پیارے پیغمبر نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن جاؤ، سارے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلام کا نظام مواخات اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے اصل میں سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت ختم ہو گیا، ابھی اگلے خطبے میں اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی، تو اسلام کا یہ جذبہ حدیث کا باقی ٹکڑا اور اسلام کے نظام مواخات پر کچھ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔